بڑا دکھ ہوتا ہے. اب یہ پچھلے دنوں آپ دیکھیں، پرسوں جمعہ تھا 6 محرم کا. اب 6 محرم کے جمعے میں بجائے فضائل اہل بیت بیان کرنے کے آپ اور طرف لگ پڑے میں. خصوصاً اہل حدیث کی آپ ممبروں سے دیکھیں گے تو وہ شیعہ کے خلاف تقریریں کر رہے ہوں گے اور محرم کے چاروں جمعے اسی میں گزار دیں گے. تو پھر اہل بیت کا ذکر کب آئے گا؟ اس کے اوپر کیوں نہیں ٹائم لگاتے؟ آپ کریں، اپنی بڑاس نکالیں. اگر شیعہ کو حق ہے تو آپ کو بھی حاصل ہے، کریں آپ ضرور. لیکن اہل بیت کو اگر آپ آن کرتے ہیں تو ان کا بھی ذکر خیر کر لیں. ٹوٹل آپ کے اسی اوپر لگا ہوا ہے. اور جناب آپ عظمت صحابہ، اور عظمت صحابہ سے مراد خلفائے راشدین نہیں ہوتے، وہ 2-3 بندے ہی ہیں جن کی عظمت کی ان کو فکر پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جن کی عظمت بخاری اور مسلم میں بڑے اچھے طریقے سے بیان ہوئی ہے. وہ میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں. زیادہ میں زبان درازی نہیں کرتا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں نے وہ ساری عظمتیں کھول کے بیان کی ہیں، وہ آپ دیکھ لیجیے، بخاری مسلم کی روشنی میں، اصول الکافی کی روشنی میں نہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں اہل تشیع کی جانب سے ماتم، جھولے، تابوت اور اس طرح کے جو افعال کیے جاتے ہیں، کیا یہ شرعی طور پہ درست ہیں؟ کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں، سب کی سب بدعات ہیں. دین کے اندر ایگزیجریشن کی گئی ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. اب تو زنجیر زنی اور چھریاں مارنے تک بات آ چکی ہے. حالانکہ مفتی اعظم جو ہیں ایران کے، خامنائی صاحب، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے چھری مارنا اپنے آپ کو. لیکن آپ پتہ ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو شیعہ ہیں، یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ذاکرین کے فالورز ہیں. کوئی علمی شغف ان کا ہے نہیں ہے. انہوں نے رسومات کا نام جو ہے وہ اہل بیت اور مکتب اہل بیت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کی بڑی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ میں، انہوں نے باقاعدہ شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے بتایا کہ ماتم کرنا حرام ہے. وہ آج کے علماء کی لکھی نہیں، پرانی ہے. یہ بدعات ہیں جو انہوں نے داخل کی ہیں، جیسا کہ کئی بدعات اہل سنت کے ہاں بھی داخل ہو گئی. یکم محرم کا جلوس بھی تو بدعت ہے نا. اگر 10 محرم کا بدعت نکالا ہوا انہوں نے، پروگراموں کے میں خلاف نہیں ہوں، آپ کریں، سارے خلفائے راشدین کے پروگرام کریں، لیکن سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا، مریض ہاسپٹل تک نہ پہنچ سکیں، بچے سکولوں تک نہ پہنچ سکیں، اور اس طریقے سے یہ معاملات کو کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر کسی گراؤنڈ میں سرمنی کریں، کسی مسجد میں کریں، کسی امام بارگاہ میں کریں، ضرور کریں. لیکن یہ جو باقی جو چیزیں، یہ جھولے اور زوجنا کے جلوس نکالنا اور یہ پنجے اور اس کے نیچے سے گزرنا، اور پھر آج کل تو گھوڑوں کو دفنا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب کے سب بدعات ہیں دین میں داخل کی ہیں. اور اس کی وجہ سے شیعہ کی ان ایکٹیویٹیز نے یعنی مکتب اہل بیت کو نقصان پہنچایا ہے. بجائے کہ ان کی تعلیمات کو سامنے لایا جاتا، ان لوگوں نے ان معاملات میں ڈالنا شروع کر دیا. ماتم بھی بالکل حرام ہے. میں نے یوٹیوب پہ میرا کلپ آلموسٹ 20 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. ماتم کے حق میں شیعہ کے 3 دلائل، میں نے اس کا جواب دیا ہے. اور اس میں جو ایک ٹاپ آف دا لسٹ یہ پیش کرتے ہیں، میں حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں. بلکہ وہ میں اگلے دن ایک شیعہ عالم کو دیکھ رہا تھا، تو وہ دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا، اس پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلا ماتم تو سیدہ عائشہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے جی، نام میں نہیں لیتا، آپ سب کو پتا ہے، کیونکہ نام والی پالیسی اب نہیں ہے. تو اب اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے، اس نے اپنے بابوں سے ہی سنا ہوا ہے. اس نے مسند احمد خود کھول کے بھی نہیں کبھی دیکھی ہوگی، سنی تو نہیں کھولی بھی، تو اس بیچارے نے کہاں سے کھولنی ہے، جن کی اپنی کتاب ہے. ہم نے بہت پہلے ریکارڈنگ کرا دی کہ مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں، اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات میری گود میں ہوئی. تو سر اس سے سیدہ عائشہ کی یہ فضیلت تو ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کی گود میں وفات دی، تو یہ فضیلت بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا. تو یہ بھی فضیلت پھر مانے نا. جیسا کہ اہل حدیث جب وہ موضوع پہ مسح، جرابوں کے مسح کی بات شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں پگڑی پہ مسح کی بھی حدیث ہے. تو ہم کہتے ہیں اس سے صرف پگڑی کا مسح نہیں، پگڑی بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا. لال رومال لاؤ تو پگڑی پاؤ. تو شیعہ جب کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی گود میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو سیدہ عائشہ کی تو فضیلت ثابت ہو رہی ہے.
پھر وہ بخاری میں واقعہ بھی ہے مسواک والا. تو مسند احمد میں آگے الفاظ ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو میں نے آپ کا سر تکیے پہ رکھا اور باقی عورتوں کے ساتھ مل کے میں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں ماتم کا آغاز تو وہیں سے ہوا ہے, لیکن اس کے آگے الفاظ ہے کہ یہ میری کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ تھا. تو اگر یہ انہوں نے ثواب سمجھ کے کیا ہوتا تو کہتی کہ یہ میری میچیورٹی اور ثواب کے حصول کا ذریعہ تھا. تو سیدہ عائشہ کا رجوع ثابت ہے. یہاں پہ بھی ایک دفعہ جن دنوں میں ہم مناظرے وغیرہ کر لیا کرتے تھے, یعنی آج سے 10 سال پہلے کی بات کروں, تو ایک شیعہ ذاکر آئے تو وہ بھی کتاب اٹھا کے اپنی لے آئے کہ جی یہ سیدہ عائشہ نے. میں نے کہا یار تمہیں بھی دھوکہ دیا کہ ہم مسند احمد کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں, یہ تو ہمارے حق میں دلیل ہے. تو یہ آدھی روایتیں بیان کرتے ہیں. تو سیدہ عائشہ کا کوئی ماتم ثابت نہیں. دوسری دلیل یہ وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں کہ جب فرشتوں نے آگے بشارت دی سیدنا ابراہیم کی جو پہلی بیوی تھی سارہ کہ ان کے ہاں بھی اب اولاد ہوگی, تو انہوں نے حیرانگی میں اپنا چہرہ پیٹا تھا. جیسے عورتیں کہتی ہیں ہائے اب بڑھاپے میں ایک 80-90 سال کی بڑھیا پریگننٹ ہو جائے تو وہ تو پریشان ہی ہوگی نا. یہ انہوں نے یہ تو نہیں تھا کہ ہر سال وہ چہرہ پیٹنا شروع کر دیتی, ایک واقعہ تھا اور اسے ماتم کا ثبوت نکال لیتے ہیں. یعنی کوئی بات دیکھا کرے, اس طرح چیزوں کا ثبوت نہیں نکلتا. اور تیسرا وہ کہتے ہیں ویسے کرنی نے دانت توڑ دیے تھے. دیکھیں اس میں تو میں نے اتنی بڑی ان کو پھکی دی ہے کہ وہ تو قیامت تک بھی ڈکار آتے رہیں گے اس کے. ہاں میں نے بتایا کہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سہل ابن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے اور آپ کا خون نہیں رک رہا تھا تو کس نے نبی علیہ السلام کے زخم کو دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ ڈھال میں سیدنا علی جو ہے پانی لے کر آئے اور ڈھال کو الٹا کریں تو پیالہ بن جاتی ہے. تو سیدہ فاطمہ اس زخم کو دھوتی تھی اور جب خون نہیں رک رہا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی تو وہ خون رک گیا. یہ سال ابن سعد السعدی آل امیہ کے دور میں سیدنا علی کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے بخاری مسلم میں, قسمیں اٹھا اٹھا کے, کیونکہ حج کے موقع پہ لوگ ان کو آ کے ملتے تھے کہ اب چند ایک صحابہ زندہ رہ گئے ان میں سے ایک ہی ہیں, تو وہ پھر آل امیہ کے دور میں مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے. تو میں نے یہ پکی دی ہے کہ جس شخصیت کے سامنے دانت شہید ہوئے ہیں اس نے تو اپنے دانت نہیں توڑے. زیادہ افیکٹ تو اس بندے پہ ہو جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرم پٹی کی, یعنی سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ, انہوں نے دانت توڑے دونوں نے. کیا تو کیا اویسے کرنی کو آپ ان سے بڑا عاشق رسول کہیں گے؟ تو اپنے ایمان کی فکر کریں. یہ تو ویسے کرنی اس تصور سے خود بھی کانپ اٹھیں گے. المستدرک حاکم میں موجود ہے کہ سیدنا ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالی جنگ صفین کے موقع پر مولا علی کے پاس آئے, ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں مولا علی کی طرف سے. یہ المستدرک حاکم میں موجود ہے. تو جو شخص خود علی کا مرید ہے اس کو آپ جو ہے وہ علی سے بڑا عاشق رسول ثابت کریں گے. تو جعلی واقعات ہے, صوفیاء نے پھیلائے, شیعہ نے بھی ہاتھوں ہاتھ لے لیے. اس سے بڑی بات پھر کہنا شروع کر دیا کہ جناب کیلا ویسے کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. اور ظالموں, وہ کیلے کا ذکر قرآن ہی موجود ہے. کیلا پہلے دا ہے. اللہ دے بندے ہو گپے مشہور کی ہوئی ہیں. اور لوگ آج کل وہ کہتے ہیں دانتوں میں درد ہو تو آپ ویسے کرنی کہ 2 نفل پڑھ لیں, یہ کر لیں. سر دانتوں میں درد ہو تو کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں. ہو سکتا ہے اندر سے کوئی ہاڑ کھائی گئی ہو آپ کی, کوئی کیڑا لگ گیا ہو, کوئی صفائی کروائیں, کوئی اس کی آپ روٹ کنال کرنی ہو سکتا ہے اس کی کیپنگ ہو. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی کہانیاں نہ کرایا کریں. ہاں مسواک بھی کریں, وہ تو کرنی چاہیے جی, اس کی تو تاکید ہے. ٹوتھ برش بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے جی. اس سے یہ پوچھنا تھا کہ ویسے کرنے کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دانت بھی موجود ہیں, کیلے بھی موجود ہیں. ہاں جی, کیا مطلب؟ اگر ویسے کرنے کی سنت پہ عمل کیا جائے پاسبل ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو ویسے کرنے کی دلیل لیتے ہیں وہ ان کے دانت توڑیں اپنے, کیلے ان کے لیے موجود ہیں. بالکل ٹھیک. ایک حوالہ بتا دوں یہ علمی لوگوں کے لیے. یہ ایک شیعہ بھائی ہیں نادر زبیری نام کے, روایت الاسلام.com ان کی ویب سائٹ ہے.
انہوں نے اس میں پورا آرٹیکل دیا ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ شیعوں کے پاس کچھ بھی اس معاملے میں سارا صوفیوں سے لیا. ہاں لیکن شیعہ اس کو مانتے نہیں ہے نا, اس لیے ان کا حوالہ ہم کوٹ نہیں کر سکتے. نادر کو وہ کوٹ ہی نہیں کریں گے. جس طرح ڈکو صاحب کا ہم حوالہ دیں, اٹھا کہتے ہیں ڈکو تو وابی ہے, وہ کہتے ہیں وابی شیعہ ہے. تو شیعہ کو وہی حوالہ دینا ہوگا جس کو وہ اون کرتے ہو, جس طرح میں نے خامنائی صاحب کا کیا, ان کو وہ اون کرتے ہیں نا. اس طرح کا تو جو بھی بات کرے گا اس کو تو نکال کے پرے مارتے ہیں. جیسے اب اہل حدیث کو مولانا اسحاق صاحب کا حوالہ تو نہیں دیا جا سکتا, کیسے دیں؟ ٹھیک ہے, وہ انہوں نے نکال دیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اگلا سوال یہ کہ محرم کے مہینے میں عموماً جو ہیں وہ سنی اور شیعہ بھائیوں کے درمیان جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, تو وہ جو ہیں اہل سنت ہیں وہ اہل تشیع بھائیوں کو رافضی کہہ رہے ہوتے ہیں, اور جو اہل تشیع ہیں وہ اہل سنت میں ان کو نازبی, خارجی, یزیدی کہتے ہیں. تو یہ جو اصطلاح ہیں یہ آپس کے ٹسل میں ہی ڈیوائز ہو گئی ہیں یا یہ واقعتاً کوئی پیچھے سے اس کا؟ دیکھیں اصطلاح تو اپنی اصل میں موجود ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ غلط ہو رہی ہوتی ہے. اپنے مقاصد کے لیے, پیٹ کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ. ناسبیت کی اصطلاح شروع سے موجود ہے, رافضیت کی شروع سے موجود ہے. نسب عربی زبان میں کہتے ہیں کھڑا کرنے کو. ناسبی وہ لوگ ہیں جو سیدنا علی کے مخالفین تھے, ٹاپ آف دا لسٹ اس میں خوارج تھے, جو بغض رکھنے والے تھے, یا اہل صفین. اہل جمل کو میں نہیں کہتا کیونکہ اہل جمل تو بیک فوٹ پہ چلے گئے تھے. اور دوسری طرف ناسبی کے اگینسٹ جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ رافضی ہیں, جو سیدنا علی کی شان میں غلو کرتے ہیں. ظاہر ہے سر, جب آپ 60 سال تک ممبروں کے اوپر سیدنا علی پہ لعنت کروائیں گے تو دوسری طرف سے بھی ریونج آئے گا. وہ حضرت علی کو بڑھائیں گے اور پھر وہ ہر اس بندے کو رگڑے میں لے آئیں گے جس سے آپ محبت کریں گے. جیسا کہ غلام احمد قادیانی دجال کرتا تھا, جس سے اس کی لڑائی ہوتی تھی نا, اس کے بزرگ کو گالیاں دیتا تھا, چاہے وہ اس کا اپنا بزرگ بھی ہو. یعنی مجھے بتائیں, اگر ہمارا عیسائیوں سے دشمنی ہوگی تو کیا ہم حضرت عیسیٰ کی توہین شروع کر دیں گے؟ لیکن قادیانی چونکہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا, وہ یہی کام کرتا تھا. میں نے پچھلے دنوں میرا جو ایک کلپ چڑھا ہے غلام احمد قادیانی یزیدی, اس میں نے حسین ابن علی کی جو اس نے گستاخیاں کی ہیں وہ دکھائی ہیں. وہ یہی تو بتایا کہ وہ حسین علیہ السلام کی اس لیے توہین کرتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ قادیانیت کے سب سے زیادہ افیکٹو جو مکتبہ فکر ہے نا مسلمانوں میں, وہ شیعہ ہیں. کیونکہ اس نے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا تو کئی شیعہ بھی ساتھ لگ گئے تھے. اور دوسرے نمبر پہ عیسائی ہیں, کیونکہ اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا. تو اس لیے وہ حضرت عیسیٰ کی بھی توہین کرتا ہے اور حضرت حسین کی بھی. کیوں؟ کاؤنٹر نیریٹو قادیانیت کے خلاف جب کھڑا ہوا ہے نا, تو شیعہ نے اور عیسائیوں نے زیادہ مخالفت کی کیونکہ ان کی پبلک جا رہی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا اب ان مولویوں کو نیچا کرنے کا طریقہ ہے کہ حضرت حسین کو نعوذ باللہ وہ الفاظ استعمال کرو جو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرا کے HD کیمرے میں دکھا دیے. بس عقل مندوں کے لیے صرف دکھانا ہی ہوتا ہے, بس ایک دفعہ دیکھ لیا, آپ خود فیصلہ کر لیں, کانٹیکسٹ کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ نام رکھے میں. اس کی اثر وہ حدیث ہے جو فضائل صحابہ میں 2 اوپر تلے روایتیں ہیں کہ سیدنا علی سے موقوفاً روایت ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں, اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں. اس میں مرفوع حدیث بھی ہیں سنن طبرانی میں, لیکن وہ ضعیف ہے. لیکن یہ موقوفاً روایتیں صحیح ہیں اور ظاہر نبی اسلام کے بتانے پہ ہی محمول ہے. تو سیدنا علی کی محبت میں غلوف کرنے والے رافضی اور ان سے دشمنی میں غلوف کرنے والے ناصبی. یہ حقیقت ہے کہ ناصبیوں کی اکثریت اہل سنت میں ہے اور رافضیوں کی اکثریت اہل تشیع میں ہے. یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی ایک خالی نام رکھنے کے لیے آپ کسی کو کہہ دیں, نجدی کہہ دیں, وہابی کہہ دیں, بدعتی کہہ دیں, ٹھیک ہے جی, بد مذہب کہہ دیں, رافضی کہہ دیں, ناسبی کہہ دیں, یزیدی, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں پہ موجود ہے ان کو اپنی اپنی اصلاح کرنی چاہیے. سنیوں کا کام ہے کہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہ کرے, اپنے اندر جو ناسبی ہیں ان کو جوتے مار کے باہر نکالیں, اعلان برات کریں. ہمارے جیلوں میں بہت بڑا ناسبی تھا فیض عالم صدیقی, قتل ہو گیا تھا, 80s کی بات ہے. آج تک اہل حدیث اس کو ڈس آن بھی کرتے ہیں, اس کے مضامین بھی چھاپتے ہیں, اور وہ مضامین بھی وہ جو اہل بیت کے خلاف لکھے ہوئے ہیں. تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے تو نہیں ہوتے. دوسری طرف شیعہ ہیں اور ان کے اندر جو رافضی خبیث گھسے ہوئے ہیں جو کہ شیخین کے اوپر تبرہ کرتے ہیں, روڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں, وہ ان کو اس طریقے سے کنڈیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں. ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہوتے ہیں. اب تھوڑی چینج آئی ہے, لوگ کرنا شروع ہوئے ہیں.
لیکن یہ درانیں اسی وقت فیل ہوں گی جب شیعہ رافضیوں کی صفائی کریں اپنی صفوں سے اور سنی ناسبیوں کی صفائی کریں. صرف کہہ لینے سے کافی نہیں ہے کام کہ نہیں جی ہمارا تو کام تھا ہم نے بس کہہ دیا. ان کو فرنٹ سے لیڈ کر کے روکیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 2006 کی بات ہے آلموسٹ. میں ایک دفعہ گولڈے گیا. اس وقت میں بھی بریلوی تھا لیکن میں کئی چیزوں کے خلاف تھا. شروع سے ہی تھوڑا بہت ذہن کھلنا شروع ہو گیا تھا. تو وہاں کے جو مفتی تھے میں نے اسے کہا کہ یہ یہاں پہ عورتیں آ کے بے پردہ عورتیں یہاں مزارات پہ آ رہی ہیں, ان کو آپ منع کیا کریں. ان کا جی ہم نے وہاں بورڈ لکھ کے لگا دیا ہے نا, اور کیا کریں. بورڈ لکھ کے لگایا ہوا گاؤں کی عورتوں کے لیے, ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا. میں نے کہا صرف یہ کافی ہے, آپ ان کو روکیں بائی فورس, قبر تک پہنچے ہی نا, وہاں مرد کھڑے کر دیں, اندر آنے ہی نہ دیں. لیکن وہ چاہتے بھی نہیں, اندر آئیں گے تو چندہ دیں گی نا. غریب غریب عورتیں بوڑھی بوڑھی اپنے دوپٹے کھول کھول کے اس میں سے 5-5 روپے کے سکے بھی, وہ پیرے وہاں پیر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پکڑا رہی ہوتی ہیں, اور وہ بھی ایسے بے شرم پکڑ لیتے تھے, 5 روپے بھی واپس نہیں کرتے تھے. تو پھر میں نے ان کو اس وقت ایک پھکی دی. بریلویت کے زمانے میں بھی پھکی میں دیتا تھا. میں نے کہا جی مجھے بتائیں, اگر یہاں پہ کوئی بندہ آ کے آپ کے جو قبر میں دفن شدہ بزرگ ہیں ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دے, تو پھر آپ ایک وہاں پلے بورڈ ہی لگائیں گے کہ بزرگوں کو گالیاں دینا منع ہے, یا روکیں گے. کہتا ہے جی ایسی کی تیسی روکیں گے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کی حمیت آپ کے دل میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہے. اس کا جواب اس مفتی کے پاس کوئی نہیں تھا, نہ کسی اور مفتی کے پاس ہوگا, اور یہ حقیقت ہے. ان کو اپنے باب عزیز ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو رب مان لیا اللہ کو چھوڑ کے. یہود و نصارہ والی خرابیاں اس امت میں بھی آئی ہیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے. تو میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی تھی, قدم با قدم, بالش بر بالش, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی پریڈکشن فرما دی. ٹھیک ہو گیا جی. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ میں نے اس کے اوپر ایک تحقیقی مقالہ ریسرچ پیپر نمبر 5B لکھ دیا ہے, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں نے کل اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 احادیث جمع کی ہیں. اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں, جس میں نے یہ پورے کا پورا مقدمہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر شہادت حسین علیہ السلام تک کور کیا ہے. اور اس کو احادیث کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے, نہ کہ تاریخ کی روشنی میں. ظاہر ہے تاریخ حکمرانوں نے لکھوائی ہے, اس میں ان کے اپنے انٹرسٹ بھی تھے, اکثر چیزوں کی اسناد بھی اویلیبل نہیں ہوتی. اور اس میں بخاری اور مسلم کے علاوہ جتنی بھی احادیث میں نے جمع کی ہیں ان میں دور حاضر کے جو بڑے بڑے محققین اور محدثین ہیں ان کی تحکیم باقاعدہ لگائی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی, شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی, شیخ شعیب آرنوت رحمہ اللہ تعالیٰ کی, شیخ سلیم اسد کی, غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی, اور لوگوں کی تحکیم کے ساتھ میں نے اس کو مرتب کیا ہے. کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے آپ یہ کہیں کہ وہ کسی محدث کی تحکیم کے بغیر اس میں ڈالی گئی ہو. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی معاملے میں اختلاف ہو, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی حدیث ایسی ہو کہ جس کو سارے بالاتفاق جو ہے وہ مردود یا ضعیف یا موضوع سمجھتے ہوں. ضرور کسی نہ کسی نے اس کی تصحیح اور تحکیم کی ہوئی ہوگی صحت کے اعتبار سے. اس کو میں نے سٹارٹ کیا ہے خلفائے راشدین کون سے ہیں, اس سے آغاز کیا ہے اس ریسرچ پیپر کا. اس کے بعد پھر میں نے جو جنگ جمل صفین اور نہروان ہوئی, شہادت عثمان والا ایشو ہوا, اس کو کور کیا ہے. صلح حسن کو کور کیا ہے, یزید کی ولی عہدی کو,
اور الٹیمیٹلی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی مظلومانہ شہادت کو صحیح الاسناد احادیث جو اہل سنت کی کتابوں سے ہیں اس سے کور کیا ہے الحمدللہ۔ اس لیے آج میں جتنی بھی احادیث بیان کروں گا کوسچنز کے دوران آلموسٹ ساری اس میں اویلیبل ہوں گی۔ آپ یہ ریسرچ پیپر ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پی ڈی ایف واٹس ایپ گروپس میں رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں، اور اگر ہارڈ کاپی آپ نے منگوانی ہے تو ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے +92 کے کوڈ کے ساتھ 32159000162۔ پاکستان سے کریں گے تو 032159000162۔ صبح 9 سے لے کر آلموسٹ اب تو مغرب تک کھلا ہوتا ہے، پورا دن۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کے اوپر اب باقاعدہ ڈیوٹی لگا دی ہے۔ ہمارے ابرار الحسن بھائی جو ہیں وہ ان کو ہم نے اسپیسیفائی کیا ہے، اس کے علاوہ بھی عثمان بھائی بھی کبھی کبھار سن لیتے ہیں، ندیم بھائی بھی۔ آپ نے یعنی اکیڈمی میں آنا ہے درس سننے کے لیے یا ریسرچ پیپر فری منگوانی ہے ڈاک، تو یہ بھی ریسرچ پیپر، اس کے علاوہ 8 ریسرچ پیپر، یہ ٹوٹل 9 بنتے ہیں، اور 3 اذکار کارڈ ہیں، صبح شام کے سنت اذکار، فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار، اور جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت اذکار۔ یہ ٹوٹل 12 کا پیکج ہے جو ہم فری ایک سیٹ سب کو بھیجتے ہیں، آپ منگوا سکتے ہیں۔ ایک سے زیادہ سیٹ منگوانے ہو تو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر، بلکہ تھوڑے سے لاس کے اوپر ہی ہم لوگوں کو بھجوا دیتے ہیں۔ کوشش کیا کریں سافٹ کاپیز کے ذریعے ہی کام چلائیں، آج کل چونکہ سافٹ کاپیز کا ہی موڈ ہے، آپ کسی کو اس کا اسکرین شاٹ لے کے شیئر بھی کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ریسرچ پیپر خود بھی پڑھیں۔ محرم دعوت کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف دعوت کا مہینہ ہے، رمضان شریف دعوت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینے ہیں جس میں مسلمان بیدار ہوتے ہیں، اپنے اپنے ٹاپکس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں، تو بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ ان تک صحیح بات پہنچائیں اللہ کا نام لے کر۔